بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خنجر اٹھے گا ان سے نہ تلوار اٹھے گی، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ڈشپلی کی سرزمین پر نام نہاد اہل حدیث کی فتنہ انگیزی اور خوش عقیدہ مسلمانوں پر لگائے گئے گھنونے الزام، یعنی وہ مشرک ہیں، منافق ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، انہوں نے مسجد کو شہید کر دیا ہے، اور اولیاء کرام کی شان میں کی گئی صریح گستاخیوں کے بعد ہم نے انہیں اعلانیہ یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمارا مشرک ہونا، منافق ہونا، نام نہاد مسلمان ہونا ثابت کر کے دکھائیں۔ اسی طرح برہانی شاہ بابا، ننگے شاہ بابا، کتے شاہ بابا، بلی شاہ بابا کا جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ کسی بھی سنی عالم دین کی کتاب یا خطاب میں ثابت کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد اپنے دعوے کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں جس عنوان پر چاہیں نظام آباد کی سرزمین پر مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان کا جواب سیدھا، سنجیدہ اور علمی ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے چیلنج اور مطالبات کا سنجیدگی سے جواب دینے کی بجائے اپنی حماقت اور جہالت کا مظاہرہ کر کے ذلت اور رسوائی کو خود دعوت دی، اور اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں مرزا غالب نے بھی کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ انہوں نے اپنے الزامات کو ثابت کرنے کی بجائے، ہمارے مطالبات کے جواب دینے کے بجائے مزید اہل سنت پر گھنونے اور جھوٹے الزام لگائے، جھوٹی باتیں کہی۔ الزام یہ لگایا کہ ہم اپنی عوام کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر وہ 11ویں نہیں کریں گے، فاتحہ نہیں کریں گے تو غوث پاک یا اولیاء کرام ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ لوگ بڑے پہاڑ پر عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا الزام لگانے والوں کو اور پوری جماعت اہل حدیث کو یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، واقعتاً اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس الزام کو وہ ثابت کر کے دکھائیں، بلکہ ہم صبح سے شام تک وہاں بیٹھیں اور ہر آنے والے سے پوچھیں کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر آنے والوں میں سے اگر ایک بھی سنی صحیح العقیدہ شخص یہ کہہ دے کہ میں یہاں پر حضرت سید شاہ سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو پھر الزام لگانے والوں کو ہماری جانب سے 1,00,000 روپے کا نقد انعام ہے۔ اور اگر ثابت نہ کر پائے تو پھر وہ اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کے سر آنے والے ہر سنی کی ایک ایک جوتی ماری جائے، اس لیے کہ ایسے گھنونے الزام لگانے کے بعد ایسی سزا بنتی ہے۔ اور پھر جھوٹ یہ کہا کہ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، جبکہ صریح اور صاف لفظوں میں ڈشپلی کی عوام کو مشرک کہا گیا، منافق کہا گیا، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہتے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کفری اعمال ہیں، شرک کی غلاظتیں تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ عجیب حماقت ہے، عجیب جہالت ہے، یہ عجیب قسم کی منطق ہے کہ کسی کے اندر کفری اعمال ہوں، شرک کی غلاظت ہو اور وہ کافر و مشرک نہ ہو۔ آج تک تو ہم نے ایسی منطق نہیں پڑھی اور آج تک ہم نے ایسی جہالت نہیں دیکھی۔ تو اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ الزام لگانے والوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ انہوں نے جو الزام لگائے ہیں وہ 4 الزامات کو ثابت کریں، اس کے بعد مناظرے کے لیے نظام آباد کی سرزمین پر تیار رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو صاحب پردے کے پیچھے چھپ کر چلمن کے پیچھے سے آہستہ آہستہ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، شر پھیلا رہے ہیں اور اہل سنت پر بیجا الزامات لگا رہے ہیں، مغلظات بک رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ تھوڑا سا وہ پردے سے باہر آئیں، چلمن سے باہر نکلیں، تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں، اپنا نام بتائیں، اپنا پتہ بتائیں، پھر اس کے بعد جو انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے تھوڑا سا ہمارے سامنے آگے پڑھ کے دکھائیں، تو انشاءاللہ ہم نہیں ہمارے شاگرد انہیں بتائیں گے کہ قرآن کی جو آیت تم نے پڑھی ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہمارے معمولات کیا ہیں۔ اور پھر وہ تمہیں بتائیں گے کہ جو تم اپنی جہالت اور حماقت سے خود ساختہ معنی مراد لے رہے ہو وہ معنی یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں، ہمارے شاگرد بتائیں گے، ہمارے طلبہ بتائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چلمن سے باہر آئیں، پردے سے باہر آئیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ وہ صاحب تھوڑا سا باہر آ کر اپنا تعارف کروا کر پھر جو ہے وہ ہم سے بحث کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمارے ان مطالبات کا سنجیدگی کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس قسم کی باتیں پھیلانے والے نمبر 1 کے فتین، شر انگیز اور اپنے
باطل عقائد اور نظریات کو پھیلانے کے لیے قرآن اور حدیث کا غلط سہارا لینے والے ہیں۔ اور قرآن میں فرمایا گیا کہ والفتنۃ اشد من القتل، کسی قوم میں فتنہ کھڑا کرنا یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت اور برا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہمارے مطالبات کا جواب دیں اور الزامات کو ثابت کریں، ورنہ پھر آگے جو معاملہ ہوگا مزید ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔